بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے مرتے وقت تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ محل کے فلاں کونے میں جواہرات دفن کر رکھے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو تم سب بھائی آپس میں برابر تقسیم کر لینا۔ اس وصیت کے بعد بادشاہ 3 روز تک زندہ رہا اور چوتھے روز مر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب جواہرات نکالنے کو نکلے، مگر وہاں ایک بھی جواہر نہ پایا۔ ہر ایک نے دوسرے کو الزام دیا کہ تو نے چرایا ہوگا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول پکڑا کہ عدالت اور قاضی تک نوبت جا پہنچی۔ عجیب مقدمہ تھا کہ وہی تینوں مدعی اور وہی تینوں مدعی علیہ۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ سنانے سے پہلے یہ حکایت ان شہزادوں کو سنائی کہ یہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم سب اپنی اپنی رائے سے آگاہ کرنا کہ کون جواں مردی، دلیری اور فیاضی میں بڑا رہا۔ قاضی مسند عدل پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان مرد کسی نوعمر پاک باز کنواری لڑکی پر عاشق تھا۔ ان عاشق اور معشوق میں بے انتہا محبت تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی نسبت کسی دوسرے لڑکے سے ہوئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس لڑکے کے عشق نے اس لڑکی کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ اے میری پیاری، اب عن قریب ہم تم میں جدائی ہونے والی ہے، اس واسطے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی، تم تو شوہر کے پہلو میں ہوگی اور ہم تنہا اپنے بستر جدائی پر تڑپتے ہوں گے۔ اچھا ہے کہ ہمارا تمہارا جسمانی ملاپ ہو جائے تو دل کی حسرتیں پوری ہو جائیں۔ یہ سن کر اس پاک باز لڑکی نے اپنے عشق کی تسلی کی اور کہنے لگی کہ میں شادی ہو جانے کے بعد بھی تیری فرما برداری کرتی رہوں گی، اور میں عہد کرتی ہوں اس بات کا کہ پہلی شب پہلی رات تیرے ساتھ ہی سوؤں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق میں یہ عہد ہو گیا تو اس کے چند روز بعد لڑکی کی شادی ہو گئی۔ دلہا دلہن کو اپنے گھر لے گیا۔ دونوں نے تمام دن دعا مانگی کہ الہی جلد شام ہو اور ہمارا ملاپ ہو۔ ادھر خدا خدا کر کے سورج نے اپنی نورانی چہرے کو رات کی چادر میں چھپایا۔ ادھر دلہا دلہن کے پاس پہنچا۔ دلہن کو دیکھ کر دلہے نے دلہن کو گلے سے لپٹا لیا۔ لڑکی نے شرما کر کہا کہ کیا بے صبرا پن ہے، ذرا ٹھہریے، دم لیجئے، جلدی کیا ہے، پہلے میری ایک بات سن لیجئے۔ دلہا نے بڑے پیار سے کہا، میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں بلکہ 2 باتیں کہو۔ وہ کہنے لگی، میری شرط بھی مان لیجئے۔ دلہا نے کہا، اپنی زبان سے تو کہو، تم جو کہو گی میں اپنے دل و جان سے مانوں گا۔ اس نے کہا، پہلے قسم کھاؤ پھر کہوں گی۔ دلہا نے قسم کھائی کہ میں ضرور مانوں گا۔ اس نے کہا کہ بچپن سے ایک شخص میرا عاشق ہے، اس میں اور مجھ میں اس بات کا قول و قرار ہو گیا کہ پہلی رات نکاح ہوتے ہی میں اس کے پاس جاؤں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کی اجازت دیجیے۔ دلہا نے دلہن کی بات سنی اور اجازت دے دی کہ جا اپنا وعدہ وفا کر۔ یہ سچی لڑکی اپنے دلہا سے اجازت لے کر عاشق کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں ایک چور ملا۔ چور نے جوان لڑکی کو دلہن بنے اور زیورات میں لدے پھدے دیکھ کر روک لیا۔ وہ لڑکی کی جوانی، خوبصورتی اور زیورات کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ لڑکی کہنے لگی، اے جوان مرد بہادر، مجھے اپنا وعدہ پورا کر کے آنے دو، اس کے بعد تجھے اختیار ہے۔ چور کو اس لڑکی کی صداقت امیز باتوں پر رحم آیا
اور کہنے لگا کہ کیسا وعدہ، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس میں تمام حال اپنے عشق اور شادی اور دلہا سے اجازت لینے کا بیان کر دیا۔ چور نے سن کر کہا، اللہ اکبر، ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شہر سے ظہور میں آئیں، میری طرف سے بھی ایسی دلیری ہوگی۔ چنانچہ اس چور نے اس لڑکی کو اس کے عاشق کے پاس پہنچا دیا اور اس کی عصمت کو چھوا تک نہیں۔ جب یہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی تو کہا، میں حسب وعدہ تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ عاشق نے اس کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تو کس طرح آج رات پہنچی۔ جب اس نے تمام حقیقت چور کی ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا، آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر کہ جس نے اجازت دی کہ تو اپنا ناجائز عہد بھی پورا کرے۔ میری غیرت اور ضمیر بھی مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میں بھی ایسا عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کے قدموں میں گر پڑا کہ آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی، جا اپنے خاوند کے پاس سو۔ یہ اپنا وعدہ پورا کر کے واپس گئی تو چور کو دروازے پر کھڑے پایا۔ پھر اس چور نے حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے ایک مرتبہ کر چکا تھا، یعنی باعزت طریقے سے اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ اس پاک باز عورت نے شوہر کے پاس آ کر تمام حال کہہ سنایا اور تمام رات عیش و عشرت میں مصروف رہی۔ اب تم نے معلوم کیا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عصمت بچی اور اس کو خوشی نصیب ہوئی۔ قاضی نے کہا، اب تم تینوں بتاؤ کہ ان تینوں یعنی کہ عاشق، چور اور شوہر میں کس نے زیادہ مردانگی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ اس شہزادے نے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بڑے لڑکے نے کہا، کیونکہ اس نے بہت سا روپیہ خرچ کر کے لڑکی کو حاصل کیا تھا اور پھر اسے غیر کی خواہش کو مقدم سمجھ کر جانے کی اجازت دی۔ یہ کمال درجے کی جوان مردی ہے۔ منجلے نے کہا، نہیں بلکہ عاشق کا نمبر پہلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود کہ معشوقہ اس کے پہلو میں تھی لیکن اس نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فیاضی اور سخاوت کیا ہوگی؟ سب سے چھوٹا بولا، یہ بات نہیں بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے۔ اس کی ہمت اور مردانگی، اس کی فیاضی اس لیے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے انسان کو جان سے مار ڈالتا ہے اور کبھی اس پر رحم نہیں کرتا، اگر وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دے تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ ہمت اور جوان مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے سب سے چھوٹے لڑکے کو بلا کر کہا کہ تم ہی ملزم ہو۔ بس معلوم ہوا کہ جو جواہر آپ کے پاس ہیں، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور یقین نے یقین کی تعریف کی، اور جو چور ہے اس نے چور کی تعریف کی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ واقعہ چھوٹے شہزادے نے ہیرے چرائے ہیں۔ قاضی نے اس لڑکے سے تمام جواہرات طلب کر کے تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے۔